اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ مصائب اور مصیبت کے دور میں جب سورج گرہن اور وبا کی کیفیت کائنات میں فقط علاج یہ ہے کہ جس کے وجود کے سب کے کائنات چل رہی ہے، بدیہات کا انکار نہ کرے، اس امام سے متوسل ہوں۔ اسی لیے ہمارا سلسلہ یہ بقیت اللہ ٹی وی، جس میں بقیت اللہ کا تذکرہ، ہم نے امام کا تذکرہ ابھی تک بہت کم کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری گفتگو کو سن سکیں۔ امام زمانہ فخر موجودات ہیں اور عالمین جن کے سہارے چل رہا ہے وہ آقا کی ذات ہے۔ ایک ایک سیکنڈ کا سانس لینے میں جس کے محتاج ہیں وہ امام جب اپنی تجلی اور نور کی تاثیر ڈالیں گے تو گویا زمین کی شکل ہی بدل جائے گی۔ یہ زمین نہیں نظر آئے گی، کیسا محسوس ہوگا کوئی اور زمین ہے، سبزہ آ جائے گا۔ امام جب آفتاب کے نیچے چلیں گے تو امام کا سایہ کسی کو نظر نہیں۔ جیسے مولا علی کے سے پوچھا گیا، مولا لمحہ میں آپ جواب دے دیتے ہیں کوئی کسی چیز کے بارے میں، چاہے جس دنیا کے سے، فرمایا تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی کتنی ہے، کہ انگلی کتنی ہے، کہا 5، کہا تمہیں کیسے پتہ، کہا یہ ہتھیلی ہر وقت میرے سامنے ہے۔ جس طرح جد کے سامنے ہر وقت کائنات ہتھیلی کی مانند ہے، اسی طرح امام زمانہ کے سامنے بھی پوری کائنات اسی طرح جیسے ہتھیلی میں درہم پڑا ہو اور درہم کی ہر جز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ امام زمانہ منتقم آل طٰہٰ ہونے کے ساتھ کریم مہربان مومنین اور مسلمین پر امام زمانہ کی عنایت خاص ہو۔ بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں جو امام کو یاد نہ کر سکے، خصوصاً مردہ اور سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کرونا کے ماحول میں ہی اس شہنشاہ کو یاد رکھو، امن کے زمانے میں بھی جس کے وجود کے بغیر گزارا نہیں، بے بقا ہی بقیت دنیا، جس کے وجود کے صدقے کائنات باقی ہیں۔ غیبت کبریٰ کے اس اختتامی دور میں 1100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ جس نے خلوص دل سے یاد کیا امام نے اس کی مدد کی، بالخصوص جنہوں نے دین کے لیے امام کو یاد کیا۔ تو میں پہلے کئی دروس میں کر چکا ہوں، ایران، عراق، عرب اور عجم کے واقعات تو مشرقی دنیا کی داستانیں کتب میں نہیں ملتی، اس لیے کہ ہمارا پیریڈ اور ہمارا دورانیہ نہیں۔ ہم نے اس طرح امام زمانہ کو متوسل اور یاد نہیں کیا، اس کا نقصان ہمیں آج ہو رہا ہے کہ نہ ہماری آبادی مومنین کی بڑھ سکی، نہ ہمارے حالات بدل سکے، کتب اور مرکز کی طرف توجہ نہیں۔ انبیاء اولیاء سے، سید الانبیاء سے، ائمہ سے بھی کسی نے سوال کیا تو فرمایا وقت کے امام کی طرف متوجہ ہو۔ جیسا کہ ہلا کا ایک واقعہ ہے، ابو رافع حمامی ایک مومن تھا، اس کا حمام کا مالک تھا، عفیف، نیک، شریف، لائق آدمی تھا۔ ہلا کا بادشاہ ناصبی، خارجی اور بے حیا تھا، آل محمد کا دشمن تھا، بہانے سے آل محمد سے محبت کرنے والوں پر ظلم کرتا۔ کسی نے کہا ابو رافع حمامی بزرگان کو برا بھلا کہتا ہے، یہ صحابہ کو نہیں مانتا، یہ تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھا، لہذا اس کو سزا دو۔ ابو رافع حمامی ہلا کے حمام کا مالک، اس کو دربار میں لایا گیا
اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور وہی بہانتاً تم صحابہ کو برا کہتے ہو، بزرگوں کو برا کہتے ہو۔ آج آپ کو پتہ ہونا چاہیے 10 لاکھ کے قریب ہلا کا علاقہ تمام مومنین پر مشتمل ہے، اور اس کی بڑی وجہ اس زمانے میں حالانکہ خارجی نسبی لوگ تھے، تو آبادیاں پوری کنورٹ ہو گئی مومنین میں امام مہدی آخر الزمان کی یاد کی وجہ سے۔ تو یہ بادشاہ نے کہا تو یہ کرتا ہے، الزامات لگائے، اور فوری طور پر اس صفاق اور ظالم بھیڑیے نے اس کو اپنے دربار میں ہی پٹوانا شروع کر دیا۔ فوج سے، ساتھیوں سے، سپاہیوں سے کہا جس کے پاس جو اسلحہ اس کو مارو۔ اس کو اتنا مارا گیا کہ وہ زخمی ہو گیا، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ، ایک ایک انچ زخمی ہو اس کا تھا، زخم تھے زخم میں، حتیٰ کہ اتنا مارا کہ دانت بھی ٹوٹ گئے، پورے منہ سے 32 کے 32 دانت غائب کر دیے، پورا جسم زخمی، منہ بھی زخمی، جسم میں کوئی حصہ۔ تڑپ رہا اس کے دربار میں، کسی نے کہا کہ بادشاہ ابھی یہ خود ہی مر جائے گا، اور مزید کیوں مارتے، اس کو باہر پھینک دو۔ اس نے اپنے محل سے باہر اس کو پھینک دیا، زخمی حالت میں، زندگی اور موت کی کشمکش میں حرکت بھی نہیں کر سکتا، محل کے باہر ایک راستے میں پھینک دیا۔ اچانک وہاں سے شہنشاہ کون و مقام بقیت اللہ کا امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ امام زمانہ کی اسے اس کو ڈبل فائدہ ہوا، امام کی زیارت بھی ہوئی، شفا بھی ہوئی۔ امام اس کو دیکھتے رہے، امام کی زیارت ملاقات سے اچانک بدل گیا، پورے جسم کے پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے اوپر کے بال تک پورے جسم پر جو مکمل زخم تھے وہ بھی امام کی زیارت ملاقات کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے، اور وہیں اس کے دانت بھی سارے منہ میں واپس آ گئے۔ ایک ضعیف اور نادار شخص پھر زخموں سے قریب موت کے منہ میں ایک نوجوان کی شکل میں بدل گیا۔ چلا بادشاہ کو کسی نے خبر دی، او تو نے ابو رافع حمامی کو مار کے ختم کر دیا تھا، ابو رافع حمامی کو تو نے مار کے ختم کر دیا تھا، لیکن جس کو تم موت کے منہ میں اپنے طور پر ڈال کے آئے تھے، امام زمانہ کے معجزے اور زیارت کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لوگوں پر بڑا اچھا اثر ہوا، مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوا، لیکن یہ بدبخت ناسبی جن کے خمیر میں دشمنی ہو، جو بنی امیہ کی نسل سے ہوں، جن کا خون ہی حرام ہو، وہ جو رجس ہو وہ کیوں اہل بیت کو مانے؟ وہ رجس ہے جو آل محمد سے ہلا میں اثر ہوا اس معجزے سے کہ اس نے اپنے طور پر ختم کر دیا تھا امام کو، اس نے اس کو شفا دے دی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرے عزیزو، آئیں ہم بھی مل کر امام زمانہ کو یاد کریں جیسے ابو رافع حمامی نے یاد کیا۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، النذیل کا عیش متجد رکابی وضیفک عیش، کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح، ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ۔ اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکن وطنک طوعا وتمتع فیہا طویلا، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصابرهم۔